بابو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب وضو کرے فَلْيَسْتَنْشِقْ تو ناک میں پانی ڈالے، بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ تو پانی ڈالے یعنی اپنے ناک میں، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ اور نہیں کوئی تخصیص کی گئی، نہیں تمیز کی گئی، نہیں ڈفرینشیٹ کیا گیا روزے دار میں اور غیر روزے دار میں۔ وقال الحسن اور حسن کہتے ہیں، حسن البصری، لا بأس نہیں کوئی حرج بالسعوتی ناک میں دوا ڈالنے میں۔ آپ دیکھیں ناک میں ڈراپس جو ڈلتے ہیں تو ان کا کبھی نہ کبھی حلق میں ٹیسٹ آتا ہے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ حلق میں ٹیسٹ نہ جائے اور وہ ذرا اوپر اوپر ہی آپ کی نوسٹرلز تک کوئی دوائی اگر رہتی ہے تو وہ دوائی آپ ناک میں ڈال سکتے ہیں۔ لم یصل الی حلقہ جب تک کہ وہ حلق تک نہیں پہنچتی، وَيَكْتَحِلُ اور وہ سرما لگا سکتا ہے۔ وقال عطاء اور عطا کہتے ہیں ان تمدمد اگر وہ کلی کرے، ثم افرغ اور پھر وہ انڈیل دیتا ہے یعنی نکال دیتا ہے، ما جو فی ہی اس کے منہ میں ہے، من الماء پانی میں سے، لا یضرہ ان لم یزدرد ریقہ تو پھر کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ تھوک اور باقی جو پانی کوئی ٹھنڈک منہ کے اندر رہ گئی ہے تو اس کو نگل لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم بہت مبالغہ کرتے ہیں نا اس کو منہ کو ڈرائی کرنے کا، اور ہمیں ایک وہم سا لاحق رہتا ہے کہ پانی ابھی ہمارے منہ کے اندر ہے، تو ایک کوشش ضرور اپنی بالکل ٹھیک کر لینی چاہیے اور اپنے منہ کو ڈرائی کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی تھوک اگر ٹھنڈک والی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ایسی محسوس ہوا ہے کہ آپ کے منہ میں کوئی پانی کا کوئی اس طرح چیز چلی گئی ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ تھوک ہی ہوتی ہے، سلائیوا ہوتا ہے اور وہ ٹھنڈا ہوا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں وہم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ اور جو کچھ باقی رہ جاتا ہے اس کے منہ میں، وَلَا يَمْدَغُ الْعِلْكَ اور نہ وہ يَمْدَغُ چبائے، العلق گم گوند، فَإِن پھر اگر ازدرد ریق العلق کی اور اگر وہ کچھ اس طرح کی کوئی گوند چبا گیا اور کوئی اس کے گوند کا کوئی جوس اس کے حلق تک چلا گیا، لا اقولو تو میں نہیں کہتا انہو یفطرو کہ اس کا روزہ ہی ٹوٹ گیا، ولیکن ینہا عنہ لیکن اس سے منع ضرور کیا جائے کہ یہ تم نے یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے فرمایا گیا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، تو منع کیا جائے کہ کوئی گم وغیرہ نہ چیو کی جائے۔ فَإِنِ اسْتَنْثَرَ پھر اگر وہ ناک جھاڑتا ہے، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ تو پانی اس کے حلق میں چلا جاتا ہے، لا بأس تو اس میں کوئی حرج نہیں، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ کیونکہ اس کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے، جتنا وہ نکال سکتا تھا پانی اس نے نکالا، اس کے علاوہ اگر کوئی ٹرکل کر کے پانی نیچے چلا گیا ہے تو وہ تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال روزے دار کو ناک سے پانی حلق کی طرف کھینچنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، کہ جیسے ایک صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھی طرح وضو کرو، اپنی انگلیوں کا خلال کرو اور ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ کرو، ہاں اگر روزے سے ہو تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اسی طرح سے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ روزے دار کے لیے ناک میں دوائی ڈالنا جائز سمجھتے تھے۔ اور ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا روزے دار کلی کرنے کے بعد اپنا تھوک بھی نگل سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے کچھ نقصان نہیں، آخر اس کے منہ میں تھوک کے علاوہ اور رہ کیا گیا ہے۔ اور ابن منذر کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اگر روزے دار دانتوں کے درمیان جو رہ جاتا ہے جسے آسانی سے نکالا نہیں جا سکتا، اگر وہ نگل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کے دانتوں میں گوشت رہ گیا اور اس نے اس کو نکال کے قصداً چبا کر کھا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جمہور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر قصداً اگر ایسی کوئی چیز ہے گوشت کا، بعض اوقات ذرا زیادہ بڑی کوئی چیز پھنس گئی بھی ہو، اس طرح کی کوئی ریمین، تو اس کو پھر چبا کر نہیں نگلنا چاہیے کہ جس میں باقاعدہ تھوڑا سا ذائقہ بھی آئے، تو اس سے پھر روزہ جمہور کے مطابق ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا لازم ہوگی۔ پھر جو علک ہے یہ ایک طرح کا زرد یلو کلر کا ایک گوند ہوتا ہے، گم ہوتی ہے جو پستے کے درخت سے نکلتی ہے، پسٹیشیو کے درخت سے نکلتی ہے، تو اس کے چبانے سے اگر کوئی چیز برآمد نہ ہو تو اس کا تھوک نگلنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو چبانے سے احتیاط کرنی چاہیے اور روکنا چاہیے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ اور اگر اس سے کوئی ایسا جوس نکلتا ہے اور اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو اگر نگل جائے روزے دار تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں اس طرح کی شک و شبہ والی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ کوئی کہے کہ یہ گم ہے اور یہ تو اس میں تو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے، تو میں چوئنگم چباتی رہوں سارا دن، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔